والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحابه وأولياء أمته أجمعين. سيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، تم جہاں کہیں بھی درود شریف پڑھو تمہارا درود ہمارے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محفل میلاد شریف میں الحمدللہ ہم حاضر ہیں۔ حضرت والا مرتبت پیر طریقت حامی شریعت گلشن گنج شکر کے مہکتے ہوئے پھول حضرت والا جا خواجہ پیر احمد جمال چشتی دامت برکات ملالیہ کی زیر سیادت و صدارت ہم حاضر ہیں۔ پہلی حدیث پاک گوش گزار ہے، صحیح بخاری کی پہلی جلد میں ہے کہ سید العالمین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے مجھ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ بالکل اسی حدیث میں دوسرے لفظ یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے زمین کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس ایک حدیث پاک سے واضح ہوا کہ زمین کی چابیاں بھی حضور کے پاس ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اور زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھ میں ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند شریف میں اس حدیث کو لکھا، جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے ہر چیز کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ تیسری حدیث پاک سنیے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھ کو سرخ سے مراد سونا اور سفید سے مراد چاندی، رب کریم نے مجھ کو سرخ اور سفید خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ چوتھی حدیث پاک سماعت فرمائیے، جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں اس حدیث کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنت کی چابیاں بھی حضور کے ہاتھ میں ہیں اور دوزخ کی چابیاں بھی حضور کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اب یہ 5ویں نمبر پر جو حدیث ذکر کر رہا ہوں، حضرت قبلہ خواجہ صاحب کی نظر ہے، آستانہ عالیہ فرید پور شریف کا یہ حسن میں نے دیکھا ہے کہ کمال کی بات ہے کہ یہاں سے وابستگان کی ہر محفل کا عنوان محفل میلاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس طرح گلیوں میں، یہ صرف یہیں پر میں حضرت خواجہ صاحب کے حکم پر نہیں آیا، دیگر مقامات پہ بھی دیکھا، خوشی ہوتی ہے۔ اور اس آستانے نے کتنی حسین تربیت کی ہے کہ جملہ مریدین اور متعلقین کو ان کے میلاد کا شوق پیدا کیا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ 5ویں حدیث جو سنانے لگا ہوں خواجہ صاحب کی نظر کی ہے، یہ خاتم الحفاظ امام سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر نقل کی۔ جب سرور عالم شفیع اعظم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اقدس ہوئی تو سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ ولیہ صالحہ حضرت سیدتنا آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک نور چمکا اور سرکار اس نور کی روشنی میں نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور جب دوبارہ نور چمکا، یہ ولادت شریف والے دن کی بات ہے، تو سرکار نگاہوں کے سامنے رونق افروز ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھ میں قیمتی موتیوں سے بنی ہوئی چابیاں تھیں۔
میں 5ویں حدیث اور چابیوں پر ہی آپ کو 5ویں حدیث سنا رہا ہوں۔ قیمتی موتی سے بنی ہوئی چابیاں حضور کے ہاتھ میں تھیں اور کہنے والا کہہ رہا تھا۔ اب وہ خاص جملہ جس کے لیے میں حضرت خواجہ صاحب کی جانب متوجہ ہوں کہ کہنے والے نے کہا، وہ فرشتہ تھا، اس نے کہا واہ واہ خدا کی خدائی پر، خدا کی خدائی پر محمد نے قبضہ کر لیا۔ اچھا میں آپ کو کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں دے سکتا اونچی سبحان اللہ کہنے پر، ویسے چشتیوں کی محفل ہے، آواز ویسے ہی دم خم والی ہوتی ہے، بیچ میں وقفہ آ جاتا ہے تو وقفہ 2-4 منٹ کا ہی ہوتا ہے، پھر آپ کی بیداری کا وقت ہے۔ آپ نے غور کیا، اب لفظ قبضہ سے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، محبوب بھی رب نے بنایا، چابیاں بھی رب نے حبیب کے ہاتھ میں دیں اور ساری کائنات محبوب کے قبضے میں دے دی۔ امام احمد رضا نے یہاں عقیدت کا اظہار یوں کیا، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب تک ہم نے 5 حدیثوں کا خلاصہ، تاکہ پہلا سبق پکا ہو جائے پھر ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ سونے کی چابیاں حضور کے پاس، چاندی کی چابیاں حضور کے پاس، زمین کی چابیاں حضور کے پاس، زمین کے خزانوں کی چابیاں حضور کے پاس، ہر چیز کی چابیاں حضور کے پاس، جنت کی چابیاں، جہنم کی چابیاں حضور کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں ایک قابل لطف بات ہے اور ذوق چشتیائی میں ذکر کر رہا ہوں، آپ بھی اسی ذوق سے سماعت کر لیجئے گا۔ چابیاں چوکیدار کو نہیں دی جاتی، چابیاں چوکیدار کو نہیں دی جاتی۔ رات کا وقت ہو، دیہات میں یا بازار میں، اب بھی مثلا اوکاڑا سٹی مین میں چلے جائیں، دکانیں بند ہوگی، اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، میں نے ان کو چائے پلانی ہے اور پتی نہیں ہے، تو وہ جو ٹارچ لے کے اور سوٹی پکڑ کر یا بندوق پھر پکڑ کے پہرے دار پھر رہا ہے، تو آپ اس کو پیسے دیں، جناب مجھے یہ دکان سے ایک پتی کا ڈبہ نکال دو، میرے پرونے آئے نے، تو وہ کہے گا جناب آپ کی مت ماری گئی ہے، میں پہرے دار ہوں، مالک نہیں۔ چابیاں چوکی داروں کے پاس نہیں، مالکوں کے پاس ہوا کرتی ہیں، اور جس کو چابی دے دی جائے بغیر غیر معتمد بندے کو چابی نہیں دی جاتی۔ آپ نے وضو کرنے جانا ہے، میں اپنی تسبیح پکڑا سکتا ہوں، چادر دے سکتا ہوں، یار پکڑ، اس کو پتا ہے کہ تسبیح جڑا کچھ چرا کے بھی لے گیا تے واسطے وہ دے پہ گئی نہ تسبیح کرے گا۔ اب چادر دیں گے تو لے جائے گا، سر پہ اوڑھ لے گا، لیکن میں وضو خانے میں جاتے وقت یا واش روم میں جاتے وقت اپنا بٹوا نہیں دوں گا، کیونکہ یہ قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے ہر چابی دے کے بتایا کہ محبوب یہ کائنات تجھ سے قیمتی نہیں ہے، بلکہ بنائی تیرے واسطے ہے، تجھ سے قیمتی چیز نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہ جسے چابی دے دی جائے اسے اختیار ہے کہ جب چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جس کے لیے چاہے نکال لے۔ اب اگر اتنا مضمون آپ حضرات نے توجہ فرمائی، اتنا مضمون سمجھ میں آ گیا، اب اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ایک حکم دیا، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ادھر چابیاں دی اور چابیاں دے کر منگتوں کو کہا کہ تمہیں کچھ چاہیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حبیب اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو سیدھا تیرے دربار میں آ جائیں۔ چابیاں محبوب کو دے کر منگتوں کا رخ محبوب کی طرف کر دیا اور محبوب کی طرف کر کے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب ان ساریاں تیرے بوئے تے آنا ہے،
کسے سوالی نو چڑکی نہ. سبحان اللہ الکریم. اچھا ہمارے عزیزم نقابت میں جب انہوں نے حضرت چشتی صاحب سے پہلے ثناء کو دعوت دی تو ایک جملہ کہا، میں اس جملے میں گم رہا. انہوں نے جملہ کہا کہ، اور عموماً یہ اکثر جلسوں میں سنتا ہوں کہ نقیب حضرات کہا کرتے ہیں کہ میں ثناء خان کو حضور کی بارگاہ میں جس ثناء خان کو پیش کرنے والا ہوں تو جناب کاش کوئی ہو جو حضور کے دربار میں پیش کر دے، اور کی چاہیے. بڑا اوکھا کام ہے. اور یہ جو بارگاہ میں پیش کرنا ہے نا، کئی سال کی محنت کی، مرشد کا سامان سر پہ اٹھایا، سفر حضر میں ساتھ رہے، گرمی سردی کا مقابلہ کیا، مشقتوں کو سہا. سردی کا بھی مقابلہ، ٹھنڈے پانی سے وضو ہو رہا ہے، پر مرشد کا چولہا سر پہ رکھا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو پانی گرم کر کے پیش کریں گے. ایک لمحے کے لیے بھی شیخ کی خدمت و صحبت سے دور نہیں رہے. پھر وہ مقام آیا کہ حتیم کے نیچے، حتیم کے اندر، پرنالہ رحمت کے نیچے، کعبے کے قرب میں کھڑے ہو کر اس مرد کامل نے کہا تھا، مولا میں معین الدین حسن سے راضی ہو گیا ہوں، یہ میرا مرید ہے، میں اسے تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے. یہ آواز آپ کی پوری نہیں آئی چشتیہ ذوق والی. بسم اللہ. جے کوئی لب جائے نا جی بارگاہ چ پیش کرنا والا. اب مجھے اندیشہ تھا اور وہ اندیشہ سچ ثابت ہوا کہ یہ جملہ کہہ بیٹھا ہوں، چھیڑ بیٹھا ہوں اور خود اس جانب چل پڑا ہوں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم و جلیل صحابی ہیں جو عمر رسیدہ تھے، اور انہوں نے حق کی تلاش میں کئی سال راہبوں کے پاس گزارے. اور جب ایک راہب اس وقت کے جو توحید کے عقیدے پر قائم تھے اور اللہ کو ایک مان کر عبادت کرتے تھے اور کفر اور شرک میں مبتلا نہیں تھے، رہبانیت اختیار کیے ہوئے تھے. اور یہاں پر بھی ایک آپ کو طریقت کا نقطہ دے رہا ہوں اور آپ سے التماس ہے کہ اس کو ذرا غور سے سنیے گا. حضرت سلمان پاک نے پہلے ایک کی 8-10 سال خدمت کی. جب انتقال کا وقت ہوا تو حضرت سلمان کھڑے رو رہے تھے. کہا جی اتنے سال تو آپ کے پاس رہا، اب کس کے پاس جاؤں؟ تو وہ کہتے تھے فلاں جگہ چلا جا، فلاں جگہ چلا جا. جب آخری کے انتقال کا وقت آیا، اس نے کہا ہوں تینوں بھجن نسن دی لوڑ کوئی نہیں، ان کے آنے کا وقت ہے. گلیاں سجانے والوں، ان کے آنے کا وقت ہے. اب ان کے پاس جانا، کھجوروں کے جھنڈ والی وہ سلمان پاک نے فرمایا بھری کائنات میں کیسے ڈھونڈوں گا؟ کہ کھجوروں کے جھنڈ میں ان کی جائے ہجرت ہوگی، نمبر 1. نمبر 2، ان کو تحفے میں کوئی چیز پیش کی جائے گی تو تناول فرما لیں گے. اگر نمبر 3 صدقہ دیا جائے گا تو وہ صدقہ نہیں کھائیں گے. نمبر 4، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ پہنچ گئے. حضرت سلمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش میں رہے، اور جو بھی قافلہ مدینے سے آتا، تجارتی قافلہ، وہ اس سے پوچھا کرتے تھے کہ وہاں کیا کوئی تبدیلی آئی ہے. ایک مرتبہ انہوں نے بیوپاریوں کو بات کرتے سنا کہ ایک یہودی دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ یثرب کے حالات اب ٹھیک نہیں. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا مکہ سے ایک شخصیت آئے ہے جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نام ان کا احمد اور محمد ہے. ہم یہودی لوگ بڑے پریشان ہوئے ہیں. سلمان پاک فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو مجھے یاد آ گیا کہ بہار کے دن آ گئے ہیں، محنت ٹھکانے لگنے کا وقت آ گیا ہے. میں نے اس یہودی سے کہا مجھے مدینے لے جا. اس نے کہا میں تیرے ویلے بندے کا خرچہ کیوں اٹھاؤں؟ مجھے تجھ سے کام کیا ہے کہ تجھے ایک تو سفر پہ لے جاؤں،
وہاں تو میرے کس کام آئے گا. خواجہ صاحب کی نظر یہ جملہ ہے. یہ جو ہے نا ایتھا میں مٹھڑی نت جان بڑب، ایک کھیڑ بڑی پرانی ہے. انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں آپ کی غلامی کروں گا، مجھے مدینے لے جائیے، مدینے لے جائیے، مدینے لے جائیے، غلامی کروں گا، لے جائیے. حضرت سلمان پاک اب آ گئے مدینہ شریف. یہاں سخت کام لیا جاتا ان سے، ڈول بھر بھر کے لاتے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. اور پھر یہ ہوا کہ ایک دن سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا جی کہ یہ کھجوریں ہیں اور میری ذاتی کمائی کی ہیں، میں مالک دیاں چوری نہیں توڑیاں، میں نے محنت کری ہے، اس کی اجرت میں مجھے جو ملا ہے. سرکار علیہ السلام نے ایک خود تناول فرما لی، باقی صحابہ میں بانٹ دی، کا ایک نشانی پوری ہوئی. کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، یہ صدقہ ہے میری طرف سے. سرکار نے اس کو نہیں لیا، فرمایا اس کو تقسیم کر دو. دوسری نشانی ہو گئی. میرے بھائیوں 80-90 سال کی جد و جہد، ایک سے ایک کی خدمت، ایک نشانی باقی تھی. سلمان کہتے ہیں کہ میری جرت تو کوئی نہیں تھی کہ میں عرض کروں کہ قمیص اٹھائیے اور مجھے مہر نبوت دکھلائیے. ایک بار تڑپ مچل کے میں گیا، پتا چلا کہ کریم کسی کا جنازہ پڑھانے تشریف لے گئے ہیں. میں ادھر ہی چل پڑا تو وہ جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے تھے، میں بھی پیچھے پیچھے آیا. اب یوں تھا کہ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے، آس امید کو ایک مدت بیت چکی تھی، کریں تو کیا کریں. من ہی من میں تھے کہ کب وہ گھڑی آئے گی کہ میں کندھوں کی زیارت کروں. پہلے آتے تھے تو پیچھے گھومتے رہتے تھے کہ کوئی موقع ہو، پر آج جب عاشق کا ضبط انتہا کو پہنچا تو سرکار نے بڑے مجمع میں فرمایا سلمان بھاگے آگے آگے. اور اب میں آپ کو تو نہیں کہوں گا کہ آپ بولیے یا نہ بولیے گا، لیکن دل میں ضرور بسانے کی کوشش کیجئے. حضور نے قمیص مبارک کو اٹھا کے فرمایا یہ تیسری نشانی بھی دیکھ لو، تیسری بھی دیکھ لو. یہ تیسری نشانی بھی دیکھ لو اور مہر نبوت کی زیارت کرائی. اور یوں حضرت سلمان حضور کے ہو گئے. اور حضرت سلمان کو اعزاز ملا. مجھے یاد ہے یہ اکثر چہرے تو وہی ہیں کہ جن سے اکثر محافل میں حضرت خواجہ صاحب کی معیت میں ان سے مجھے شرف زیارت ملتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا میں کئی بار عرض کرتا ہوں حضور نظام پاک کے حوالے سے کہ جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہوا. خدمت سے، خدمت اور ادب دو چیزیں ہیں جو بندے کو عروج پہ لے جاتی ہیں. اب ذرا سنیے حضرت سلمان کو اعزاز کیا ملا. غزوہ خندق، خندق کھودنی تھی. حضرت سلمان پاک جو تھے نا گروپ بن گئے تھے کہ یہ 5 بندوں کا، یہ 10 بندوں کا، یہ گروپ بن گئے تھے کہ وہ زمین میں کھدائی کریں گے، خندق بنائیں گے. حضرت سلمان پاک جو ہے نا ان کے پاس قدرت نے ایسی انرجی دی تھی کہ وہ زیادہ خندق کھود لیتے تھے باقی سب کے مقابلے میں. تو جب حضور دوسری صبح ہوتی نا تو یہ جو 10 بندوں کا گروپ تھا یہ کہتے تھے کہ سلمان ساڈا ہے، مہاجر کہتے تھے ساڈا ہے، اچھا انصاری کہتے نہیں نہیں یہ ساڈا ہے. یعنی وہ جو کام اتنی سپیڈ سے کرتے تھے کہ آج یہ ہمارے ساتھ ہوگا. لو جناب آج پھر مول پہ گیا. نبی پاک علیہ السلام نے یہ دیکھ اور سن کر فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. الحمدللہ میں 2 بار ان کے مزار پہ مدائن میں حاضر عراق میں، تو جلی حروف میں وہاں جا بجائی حدیث لکھی ہے کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. تے بڑی گل ہے جناب جے کوئی حضور دے بوئے تے پیش کر دے. اور پیر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ سرکار کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دے. خیر عرض کرنا چاہتا تھا کہ خزانوں کی چابیاں دیکھ کر اپنے سبق نہیں بھولنا. خزانوں کی چابیاں محبوب کو دیں، سائلوں کا رخ حضور کے دربار کی طرف کیا اور محبوب کو فرما دیا انہاں آنا ہے.
حبیب انہوں نے چڑکی نہ. اور خواجہ صاحب کی نظر اعلی حضرت کا شعر. اعلی حضرت بارگاہ میں حاضر ہوئے مدینہ پاک، اور یہ حاضری ہی کا شعر ہے. امام احمد رضا اس بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مومن ہوں میں، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. حضور مومنوں پہ مہربان ہے، میں آپ پہ ایمان لایا ہوں تے سوالی ہوں تے دنیا دے واج سوالی اسی ہوئی ہیں جنہاں نو ایک خوشخبری ملی ہے کہ چڑکنا نہیں ہے، چڑکنا نہیں ہے. 5 کے قریب میں نے حدیثیں آپ کے گوش گزار کی. اب ایک قدم آگے بڑھائیں گے اور وقت میرے پیش نظر ہے. جس کو جو ضرورت پڑی وہ سرکار کے دربار میں آئے اور کوئی خالی نہ گیا. دیکھیں مشہور حدیث آپ سنتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض ہوا کہ تو انہی حدیثاں کتھوں یاد کر لیاں نے؟ انہوں نے کہا میرا حافظہ کمزور تھا. میں نے ایک دن حضور سے عرض کر دی، آقا سنتا ہوں یاد نہیں رہتا. فرما چادر بچھا. کہتے میں نے اپنی چادر بچھائی. حضور نے ایک حدیث میں ہے کہ سینے سے لپ بھری، دوسرا ہے کہ فضا سے لپ بھری، چادر میں ڈالی. فرما ابو ہریرہ لے لے. کہتے ہیں وہ دن گیا، آج کا دن آیا، میں کبھی حضور کا فرمان نہیں بھولا. اب آپ بتلائیے، نہ کوئی دوائی دی گئی، نہ کوئی معجون کی ترغیب دی گئی، سینے سے لپ بھر کے دے دی. سینے سے لپ بھر کے دے دی جائے تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ مقام پایا کہ سب سے زیادہ جس صحابی سے حدیث مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کی ذات پاک رضی اللہ تعالی عنہ. دوسری حدیث سنیں. اب ذرا سوالی کا رنگ دیکھیے کیا ہے. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ احد میں زخمی ہوئے. زخم کیا تھا کہ تیر کی انی لگی، ڈیلا نکل آیا، 1-2 ناڑیں جڑی ہوئی تھیں، اور وہ بھی جب چلتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی. کسی نے کہا یہ ناڑیں کاٹ دی جائیں تاکہ آپ کو سکون مل جائے. جواب سنیے کیا تھا. جیدہ کوئی ہوئے نا انہوں مان بڑا ہوتا ہے. کمزور حضرات ذرا مزید خاموشی اختیار کر سکتے ہیں. کوئی جیدہ کوئی ہوئے بس. کہا میں آنکھ کس لیے نکال کے پھینک دوں، میں جا رہا ہوں حضور کے دربار میں. سوالی آ گیا، پہلا حافظہ مانگ رہا تھا. انہوں نے آگے کیا عرض کی، حضور میرا ڈیلا نکل آیا ہے. میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر لے، یا پھر اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کر دے. میں دونوں اگے ایک لفظ آکھا، جیدہ کوئی ہوئے مان پورا ہوندہ ہے. حضرت قتادہ نے عرض کی حضور میں تو مسئلہ کوئی نہیں، میری نئی شادی ہوئی ہے، میری بیوی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، ویسے بھی توڑے ہوندیاں کہ میری ایک کاکھ نکل گئی نا تو لوگوں نے مجھے کانا کہہ کر بلانا ہے. پھر توڑیاں ہوندیاں ہی توڑے غلام نو کو انج آکھے، انج آکھے تو حضور سواد والی گل کوئی نہیں. جانے عالم علیہ السلام نے وہ لٹکتا ہوا ڈیمیج شدہ پھسیا ہویا ڈیلا حضرت قتادہ کی آنکھ کے حلقے میں رکھ دیا. اب یہ کسی آئی اسپیشلسٹ سے پوچھئے کہ ڈیمیج ہوا ڈیلا پھسیا ہویا ناڑاں بھی کٹ گئیاں، وہ ناڑیں بحال کیسے ہو گئی، کیا ہوا، یہ کیسے چونکہ چنانچہ خرد کے کام ہے. اور مولانا روم کہتے ہیں عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، عقل کو حضور کے قدموں پہ قربان کر. ڈیلا بھی بیچ میں جڑ گیا، ناڑیں بھی جڑ گئیں. قتادہ پاک فرماتے ہیں میں فوراً دیکھنے بھی لگ گیا اور یہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کبھی آنکھ خراب بھی ہوئی ہے. حافظہ سوالی جھڑکا نہیں، دے دیا.
ڈیلا ڈیمیج ہو گیا، سوالی جھڑکا نہیں، دے دیا۔ اب تیسری طرف آئیے، یہاں مانگنے والے کا انداز دیکھیے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جمعے کے دن جانے عالم علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، ایک صاحب کھڑے ہوئے، حضور ہم ہلاک ہو گئے۔ فرما کیا ہوا؟ عرض کی بارش کوئی نہیں ہو رہی، کھیتیاں جل گئیں، جانوروں کو چارہ نہیں مل رہا، چاہتے کیا ہو؟ حضور بارش ہو جائے۔ یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اوکاڑا سے آپ سفر کریں پاک پتن شریف کا، چراغ چشت، مرکز چشت، محبت انوار چشت، حضور پر نور سرکار فرید الحق والدین حضرت بابا فرید الدین منصور گنج شکر پاک پچلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ کا، اور آپ کو اوکاڑے اڈے پر کو بندہ پوچھے کتنے چلا ہے بابا صاحب کی کرن دعا منگن، تو ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کریم اتنا نزدیک ہے تو اتنا پینڈا کر کے در فرید تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ غلط فہمی میں نہ پڑیے گا، تے نالے جڑا ہر کسے دی گل تے لگ جائے بندہ او بھی نہیں ہوندا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں جی؟ جیڑا ہر کسے دی گل تے لگ جائے، یہ چیسی صاحب نے پڑھا نا کلام کہ تجھے دیکھنے کے بعد، اب دیکھ لیا ہن کی کرنا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہر کسی دی گل تے نہیں لگی دا۔ اچھا اب جواباً یہ عرض ہے سمجھانے کے لیے، یہ تو ہم اپنے احباب کی تربیت میں کہہ رہے ہیں، غیر تو ہمارے کبھی مخاطب ہوئے ہی نہیں ہیں، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ بزم نور کے اندر بلا وجہ کسی اندھیرے کو لانے کی کوشش کی جائے۔ ریکویسٹ یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دن کون سا بتایا میں نے آپ کو؟ کون سا دن تھا؟ کون سا؟ اور ٹائم بھی جمعے کا، اور حضور ممبر پر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضور ممبر پر ہیں تو پھر کون سی جگہ ہوئی؟ مسجد نبوی شریف۔ مسجد میں کھڑا ہو کر وہ حضور سے عرض کر رہا ہے، حضور می نہیں پہندا، تو سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم مسیتے آ کے بھی سانو پکار دے ہو، مسجد جا کے بھی اے قبلہ روخے دو رکھتا پڑھو تے مالک اگے فریاد کرو؟ کیوں ایسا نہیں کہا؟ کیونکہ حضور کا در ہی در خدا ہے، یہ جدا نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں خراب ہوا؟ جب جدا سمجھنے لگ گئے۔ قرآن میں جہاں بھی رد آیا ہے من دون اللہ کا رد آیا ہے، اولیاء اللہ کا نہیں اور حبیب اللہ کا نہیں۔ سمجھ گیا آپ بات کو؟ تو اب انہوں نے جب یہ عرض کی تو جانے جانا نے ہاتھ اٹھا دیے۔ میرا امام کہتا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ اٹھائے الہی ابر کرم برسا دے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہاتھ مبارک واپس نہ پلٹے تھے کہ مدینے کا مطلع صاف تھا، گنگور گھٹائیں آئیں، ابر کرم نے برسنا شروع کیا اور جم کے برسا۔ جمعہ سے لے کر اگلا جمعہ آ گیا، بارش اب بھی ہو رہی ہے۔ بادلوں سے پوچھئے کہ پہلے برستے نہیں تھے اور اب رکتے نہیں ہو، تو وہ بھی یہ جواب دیتے نظر آتے ہیں کہ حضور نے برسنے کو کہا ہے، رکنے کو نہیں کہا۔ اگلا جمعہ آ گیا، حدیث کے راوی کہتے ہیں اگلا جمعہ آیا تو جمعے کے ٹائم مجھے نہیں پتا کہ یہ پچھلے جمعے والا بندہ تھا یا نیا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اب ذرا سوالی، پچھلے جمعے کا سوال اور تھا، آج جمعے کا سوال اور ہے، ذرا سوال سنیے وہ کیا ہے، عرض کیا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، حضور بارش زیادہ ہو گئی، کچے مکانوں کے گرنے کا اندیشہ، ندی نالے چل پڑے۔ فرما اب کیا چاہتے ہو؟ حضور کھیتوں اور باغوں کو اب بھی ضرورت ہے، لیکن مکانوں پہ مزید بارش برسی تو مکان گر جائیں گے، چاہیے اب کیا؟ حضور بس یہ ہے مکانوں پر نہ ہو، کھیتوں پر ہوتی رہے۔ اب اور سوال مختلف، پچھلے جمعے سے الگ سوال ہے، پچھلے جمعے سے الگ سوال ہے۔ اے جانے جان، مکانوں پر نہ ہو، کھلیانوں پر ہو۔ بلدیہ کی گاڑی پانی ڈالنے آتی ہے سڑک پہ، تو اس کو کہہ کے دیکھیے اتنے حصے پہ پانی نہ آئے، تو وہ بھی کہا جاؤ اپنا کام کرو۔ اب یہ اس کو ہم پائپ کو 5 فٹ کی جگہ کے لیے کہاں روک سکتے ہیں
اتنی بات تو ماشکی بھی نہیں مانتے میاں، یہ حضور کا دربار ہے، کسے دا کوئی ہوئے. آپ اس سے آہستہ اور کتنا بول سکتے ہیں، ذرا سنائے تو مجھے. جے کسے دا حضور کوئی ہوئے تو بس زندگی دا مول پہ گیا. عرض کی مکانوں پر نہ ہو، کھیت کھلیانوں پر ہوتی رہے. یہ سن کر حضور مسکرائے، او قربان اس مسکراہٹ پر جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جانے جانا نے پھر ہاتھ اٹھائے. 2 جملے ہیں اس دعا کے، الہی ہم پر نہیں ہمارے ارد گرد. یہ آپ جملے 2 مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو اتنے بنتے ہیں. الہی ہم پر نہیں ہمارے ارد گرد. راوی کہتے ہیں کہ جس طرح تمبو تانا ہونا اور بیچ میں سے کپڑا پھاڑ دیا جائے، مدینے کے بادل یوں ہو گئے کہ مکانوں سے چھٹ گئے اور کھیتوں پہ بارش ہو رہی تھی. محبوب سوالی نہیں جھڑکنا. چابیاں تینوں دے دیتیاں نے، اب خالی کوئی نہ جائے. لیجئے جناب اب سوال کی کنڈیشن دیکھیے. یہ حدیث بھی بخاری و مسلم کی ہے. آج ایک اور سوالی ہے. سوالی دیکھیے اور سوالی کا سوال دیکھیے. یا رسول اللہ علیہ السلام روزہ رکھا، روزہ توڑ بیٹھا. فرمایا تیرے پاس طاقت نہیں کہ تو ایک غلام آزاد کر دے؟ کفارہ. روزہ توڑا ہو جان بوجھ کر، کفارے کی شرائط پائی جاتی ہوں تو پہلا کفارہ شریعت میں ہے غلام آزاد کرنا، جو کہ اب دستیاب نہیں ہے. عرض کی حضور کوئی نہیں میرے پاس غلام، نہ غلام خریدنے کی سکت ہے. فرمایا کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ دوسرا کفارہ ہے کہ روزہ توڑا ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے. حضور میرے گھر تو خود فقر ناشتہ ہے، میں کسی مسکین کو کیسے کھلاؤں گا؟ فرمایا پھر تو 60 روزے رکھ لے. یہ تیسرا کفارہ ہے. تینوں میں سے ایک کرنا ہوگا. عرض کی حضور میرے اندر اب 60 روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے. جے کسے دا کوئی ہوئے بس یقین کا قبلہ درست ہو، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، یہ یقین نہیں ہے. زندہ باد. یہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ یقین نہیں ہے. یقین کا درجہ اور ہے. بہرحال اب وہ عرض کرتے ہیں کہ میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا. کفارے شریعت کے 3 قانون بن چکا، چوتھا کوئی نازل نہیں ہوا. لیکن دربار کس کا ہے؟ جس کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. تو جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا بیٹھ جاؤ. اب تو خیر دیہاتوں کے ماحول بھی بدل گئے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اور کچھ 20-25 سال کا دھندلا دھندلا سا عکس آنکھوں پہ پھرتا رہتا ہے. کسے دا بندہ بھی ماریا ہوئے تے ٹر کے او دے بوئے تے چلے جان تے جے او بندہ کہہ دے اپنی جگہ تے گھر وچ بٹھا دے تے سارے سمجھ جاندے سی کہ پگ ترلے والا بندہ ہے، گھر نے بٹھایا ہے تو ان بوئے تو خالی نہیں موڑے گا. کہیں غیر حاضر تو نہیں ہو گئے. جب حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اور حضور کی چوکھٹ پر بیٹھنا، پھر منگتا موج میں آ کر کہتا ہے جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے. اب تو غنی کے در پہ بستر جما دیے. مدینے والوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب باغ کا پہلا پھل اترتا تو وہ سرکار کی خدمت میں پیش کرتے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اہل مدینہ کا مشائخ کو جو نظر نیاز پیش کی جاتی ہے یہ اسی طریقہ کار کا حصہ ہے. پہلی فصل سرکار کی بارگاہ میں تے جناب سودا کاٹے دا بھی تے نہیں سی نہ ہوندا. سرکار نے وہ کھجوریں لے کر بزم میں جو سب سے چھوٹی عمر کے صاحب ہوتے نا، حضور پہلا پھل اس کو کھلاتے اور پھر حضور گورے گورے ہاتھ اٹھاتے. اور یہ حدیث بھی صحیح ستہ میں موجود ہے، یا اللہ مدینے کے سا میں برکت دے، مدینے کے مد میں برکت دے. یہ پیمانے ہیں سا اور مد.
یا اللہ اس مدینے کے باغوں میں برکت دے، یہاں کے کھیتوں میں برکتیں دے۔ مولا مکے میں برکتوں کے لیے تیرے خلیل نے دعا مانگی تھی، مدینے میں برکتوں کے لیے تیرا حبیب دعا مانگتا ہے۔ مولا مدینے میں مکے جیسی برکتیں دے، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ اچھا جی، اب وہ 2.25 من کھجوریں تھیں، کتنی؟ 2.25 من، نظر پیش کر کے چلے گئے۔ اور خواجہ صاحب قبلہ یہاں حدیث میں لفظ ہے، سرکار نے فرمایا این السائل، سوالی کدھر ہے؟ کھجوریں آ گئی نا، فرمایا سوالی کدھر ہے؟ سوالی کدھر ہے؟ سوالی کدھر ہے؟ حضور میں حاضر ہوں، فرما تینوں کفارے نہیں ہوتے تو اسے حضور میرے کو نہیں ہونے، تو فرمایا یہ ٹوکرا اٹھاؤ اور مدینے کے فقیروں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ گزارے لائق آواز آپ کی قبول ہو رہی ہے، گزارے لائق۔ لیکن اب آپ کو تھوڑا پرائمری دور میں لے جانا چاہتا ہوں، کفارہ ادا ہو جائے گا، یہ ماضی ہے کہ مستقبل؟ ہو جائے گا، مستقبل ہے نا۔ کرو گے کیا؟ چلو ہماری نوکری کر دو، یہ کھجوریں ہمیں تحفہ آئی ہیں، ہماری طرف سے بانٹ دو۔ پتا چلا لنگر پکانے والے کا بھی اپنا کمال ہوتا ہے، لیکن لنگر بانٹنے والے بھی محروم نہیں رہا کرتے، ڈیوٹی ان کی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی زوجہ پاک بی بی صاحبہ نے ایک دن کہا کہ تسی نمازاں بھی ڈیر پڑھ لیندے ہو تے نفل بھی ڈیر پڑھ لیندے ہو تے تسبیحاں بھی گیڑ لیندے ہو تے میں تواڈے درویشاں دا لنگر ہی پکانی رہنی ہاں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ علیہ ساڈے نال سودا کر لے، عبادت جنی اسی کردے ہو تو لے لے، جڑا درویشاں نوں لنگر کھلانی ہے اے ثواب سانوں دے دے۔ سوچئے کہاں کہاں سبحان اللہ کہا جاتا ہے، سوچئے کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ خیر، ہماری ڈیوٹی دے دے، جب کھجوریں بٹ جائیں گی تو کفارہ ادا ہو جائے گا، مشروط ہو گیا۔ سائل نے ٹوکرا سر پہ رکھا اور محبوب کے وجہ اقدس کو تک رہا ہے۔ بلے بلے بلے، کہاں سے لائیں وہ آنکھیں جو ان کو دیکھتی ہوں گی؟ کیا کمال ہے جی ان آنکھوں کا، کیا بات ہے جی۔ اور میری ریکویسٹ ہے کہ ہم صرف اشعار یا تقریر خطاب تک محدود نہ رہیں۔ یہ جو ہے نا کہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، یہ اپنے اوپر کبھی وارد کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو ہر روز وارد کرنا چاہیے، دعائی دینی چاہیے۔ یہ ابھی میں نے آپ کو خواجہ سلیمان تونسوی رحمت کی بات بتائی ہے، تو یہ کہاں مرید تھے؟ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے۔ تو یہ ان کا معمول تھا کہ وہ یہاں پر توسے کے اندر بھی کھڑے ہو کر مہار شریف کی طرف منہ کر کے گلے میں پلڑا ڈالتے تھے اور کتنی دیر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے۔ آپ خود سوچئے کہ طریقت بندے کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ پتا چلا کہ دوری تو صرف محض فاصلوں کی دوری ہوتی ہے، دل و نگاہ دور نہیں ہوتے، جتنا قریب ہوتے چلے جاؤ گے وہ اتنا ہی قریب کرتے چلے جائیں گے۔ سرکار کے جمال اقدس کو تک رہا ہے، فرما تو جاندہ کیوں نہیں ہون؟ عرض کی میں آپ کے ارشاد پہ غور کر رہا ہوں۔ فرما کیا غور کر رہے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ مدینے کے فقیروں میں بانٹ دو۔ اب جملہ پنجابی میں مفہومی ترجمے میں پنجابی میں کہنے لگا، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مدینے کے فقیروں میں بانٹ دو۔ حضور اللہ دی قسم ہے، میرے تو وڈا مدینے چ غریب ہی کوئی نہیں۔ ہائے 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 بلے بلے بلے، جے کسے دا کوئی ہوگے، میرے تو وڈا غریب ہی کوئی نہیں۔ حدیث کے لفظ بھی مزہ دے دیتے، کہا حضور او دی یہ گل سن کے جلال چ نہیں آئے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جلال چ نہیں آئے، بلکہ حضور نے اتنا دحق فرمایا
حضور نے اتنا تبسم سے اگلا مرحلہ دہک کا ہے، اس میں آواز نہیں ہوتی، جسے ہم ہنسنا کہتے ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور نے اتنا دہک فرمایا کہ ہم نے سرکار کی مقدس پر نور مبارک داڑھوں کی زیارت کر لی۔ اور اب سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ہن تو ایڈا بھی نہ ود، جے تینوں ہن اتنا کم دے دیتا ہے، تو روزیاں تو بچ گیا ہے، سٹھاں نو روٹی کھواون تو بچ گیا ہے، تے ہن انج دی گل نہ کر، تے روزے دا کفارہ لچھن لگا ہے۔ اب کیا فرمایا؟ یہ جو لفظ ہیں یہ دار قطنی، سنن دار قطنی کے ہیں، مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے راوی ہیں۔ پرائمری میں واپس چلے جانا، پہلے تھا ہو جائے گا، اب فرمایا یہ کھجوریں لے جا، خود کھا، بیوی بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ ہو جائے گا نہیں، سبحان اللہ الکریم۔ گرامی قدر حضرات، 12ویں شریف کا ٹائم نزدیک آ گیا اور اب میں کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ صرف اور صرف اشرف المخلوقات نہیں مگر دیگر مخلوقات نے بھی سوالی بن کے یہاں فریادی آئے ہیں۔ سید عالم علیہ السلام رونق افروز ہیں، اور ایک چڑیا آئی جو مبارک کانوں کے قریب پھرپھرانے لگ گئی، تو سرکار نے فرمایا اے دے بچے کنے چکے نے؟ اے شکایت کر دی پئی ہے کہ اے دے بچے کسے آلنے چک لے نے۔ تو ایک صحابی پاک کھڑے ہوئے، حضور میں آندہ پیاسی دے بچے میں بڑے سونے لگے تو میں چک لے، تو یہ میری آستین میں ہے۔ فرمایا نکال دے، ماں ہے تڑپ رہی ہے بچوں کی جدائی میں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کر کے بچے باہر نکالے، تو چڑیا دوڑ کر اس نے اپنے بچوں کو پروں میں لیا اور ان کی چونچ سے چونچ ٹکرانے لگ گئی، جو ممتا کا تقاضا ہے۔ حضرات صحابہ تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ ماں، پرندہ ماں بھی بچوں سے پیار کرتی ہے۔ فرمایا اے دی پیار تے تعجب کر دے پے ہو، رب کریم دی ذات ال نہیں ویکھ دے جڑا ماواں نالوں بھی ود پیار کرتا ہے۔ خواجہ صاحب کی نظر یہ جملہ ہے اور ہمارے عقیدے کا سبق ہے۔ آپ باقی میرے کلاس فیلو بن جائیے گا۔ اسی کوئی کام بھی کرنا ہوئے تو سانو ستایا جاندہ ہے کہ ایک گل ثابت کرو کتھے لکھی ہے۔ اساں آکھیا چلو اسی تے کتابہ پڑھنا والے ہوئے تے ساڈیاں سہ مجبوریاں ہو گیاں کہ جلد بھی دسیے تے صفحہ بھی دسیے تے سطر نمبر بھی دسیے۔ ایک چڑی نو بھی کوئی پوچھے، چڑی نو بھی تو کوئی پوچھے کہ کملیے تو کڑے مدرسے دی فارغ ہیں، تینوں یہ سبق کیس پڑھایا ہے کہ جدو چیڑا بن جائے، پریشانی آ جائے تو حضور دے بوئے تے آیا جاندہ ہے۔ تے جناب من جے چڑیاں نو انیاں گلان دا پتہ ہے تو اسا چڑیاں نالو ماڑے کوئی نہ ہوئے کہ جانے عالم علیہ السلام دی چوکھٹ تے فریاد نہ کریے۔ اور جی 3 کا عدد بس میں پورا کرنا چاہتا ہوں دیگر مخلوقات کے اعتبار سے، 1 کا ہو گیا، 2 کا رہ گیا۔ سنیے مشہور آپ سنتے ہیں، ابن کثیر نے اس کو البدایہ والنہایہ میں، امام احمد قسطلانی نے مواہب الدنیا میں، خاتم الوفاد امام سیوطی نے اس کو خصائص کبریٰ میں لکھا۔ سماعت کیجئے۔ صحابی پاک جو راوی ہیں رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں میں جانے عالم علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک آواز آئی یا رسول اللہ۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں، لیکن حضور گورے گورے قدموں سے پیچھے کی طرف مراجعت فرمائی تو وہاں ایک خیمہ نصب تھا شکاری کا، شکاری نے ایک ہرنی کو کھونٹے سے باندھا ہوا تھا۔ یہ آواز اسی کی تھی۔ کیا کہا تھا اس نے؟ کہہ کر دیکھیں گے۔ کریم اس سے ماں بے گفتگو ہے، کیا بات ہے؟ اس نے دیکھو کیا کہا، عرض کی شکاری نے نا مجھے شکار کیا ہوا ہے اور باندھا ہوا ہے، میرے بچے جنگل میں ہیں، اور دوسری جگہ لفظ ہے پہاڑ کی کھو میں ہیں، تھن میرے دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، نہ تے میرے تے چھری چلاندہ ہے کہ پرا میری جان چھٹے، اور نہ مجھے کھولتا ہے کہ میں جا کے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ تسی لنگے ہو تے آس امید بن گئی۔ کیا کہیں آپ سے جناب، تسی لنگے ہو تے آس امید بن گئی۔
جے کسے دا کوئی ہوئے. جناب کبھی محبوب کی بزم کا مطالعہ کیجئے, اچھے ہر قسم دے آئے نے تو محبوب ہر ایک نو سینے نال لایا ہے. خواجہ صاحب کی نظر یہ بات ہے, ایک مدینہ شریف کا رہائشی تھا, محبوب کا غلام ہی ہے, اس کسے دکان تو شے لے لینی یا کھڑا پیسے حضور دین گے. اچھا انہیں نہ سمجھا جائے کہ تو سپیر بائی مرید جڑے ہوئے کہ انج کرن لگ جو کہ یہ مریدان دی سنت ہوندی ہے. نا 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 یہ نہیں, یہ ناز کا مقام نقل میں پورا نہیں ہو سکتا, وہ کیفیت ہو تو کوئی ناز کے مقام پہ ہو سکتا ہے. اچھا اونا آمنا جناب حضور ہے, میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں کہ بیلے جی توڑے آئے تھے, فرمانا اسا تو کوئی شے نہیں منگائی, اخی اے توڑا غلام لے گیا تے آندہ پیسے سرکار دے ہمیں, تے حضور مسکرا کے فرمانا ہے تے پیسے ادا کر دیو. ایک کئی وری ہویا ساڑی گلی ویچ بھی کریانے آڑا جے سانو باز مار کے آکھے کہ جناب توڑے 250 روپیہ ہو گئے, تے سکے میاں کچھ ہے نہیں ہے کہ توڑا منڈا بوتلاں تے جوس پیندہ رہا ہے, تے اسی اس سے جا کے آکھنا ہے ہون میاں جو انہوں کچھ ہے دیتی تے تو ذمہ دار ہیں, میں پیسے کوئی نہیں دے منے. اپنا قریبی بھی ہوئے تے اسانے ذمہ دار کوئی نہیں, پر حضور تے ایک دن بھی نہیں فرمایا. اب پھر یا رسول اب پھر وہ جملہ کہنے کو دل کرتا ہے, جے کسے دا کوئی ہوئے. سرکار نو پتہ ہے انہاں ساریاں دا مان تڑان تے ساڑی ذات ہے, تے جے ایچھے بھی مان ٹوٹ گئے تے انہاں دے مان رکھے گا کون. بہرحال بات وہاں پلٹائیے, اس نے عرض کی کہ مجھے نا آپ کھلوا دیں اس سے, میں بچیاں نو دودھ پلا کے آ جاؤں گی. کیا بات ہے جناب. جان عالم علیہ السلام نے شکاری سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دے, یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جائے گی. یقیناً یہ بات کانوں کے لیے نہیں تھی کہ رسیاں تو چھٹیا ہوئے جانور موڑ واپس آ جائے کہ میں نے پھر بان لو, یہ کانوں کے. اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. گرامی قدر حضرات, نہ تمہید اور نہ اس کا اختتام, میرے پاس ایک جملہ بھی نہیں ہے کہ جو میں اس کیفیت پر بول سکوں. فٹافٹ بولنے لگا ہوں, آپ سمجھئے تو سمجھئے. جانے جانا نے فرمایا کہ جے تینو یقین نہیں نہ آندہ, جنی دیر تکر اے بچیاں نو دودھ پلا کے نہیں آندی اسی ایچھے ہی کھلوتے ہیں. کیا بات. سانو آڈر آئے نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اس فریاد کی تھی ہے. اوہ کون زامن بندہ ہے, کون کسے واسطے کھلوندہ ہے. میں قربان حضور کی ذات پر, ہرنی کی فریاد کو نہیں توڑا. اوہ بارگاہ بڑی کرم والی ہے, بارگاہ بڑے کرم والی ہے, بارگاہ بڑے ہی کرم والی ہے, بس بات اتنی ہے کہ ہم تھوڑی توجہ کر لیں. میرا امام ہاتھ جوڑ کے اس بارگاہ میں کہتا ہے, اور کیا خوب عرض کرتا ہے. عرض کرتے ہیں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. اور ایک مقام پہ امام احمد رضا بارگاہ میں یوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں, سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں. طور طریقے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع اتوار ہے. سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں, آقا حضور اپنے کرم پہ نظر کریں. جناب اسی چوکڑی مار کے بیندے نہیں, اسی ذرا سجے کھبے پھرندے عادی ہو گئے. امام احمد رضا سے سیکھیے, وہ وہاں چوکڑی مار کے بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے گل پلڑو پا کے عرض کر دینے, تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. کیسے ہو سکتا ہے. کہاں جائیں, کہاں جائیں. اور امام ایک اور جگہ پہ عرض کرتے ہیں, گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین. حضور ساڑی تے اوقات کی ہے, ساڑھے ورگیاں نو تے ایک کوڑے سکے چ تین بھی ہونتے اسی تاں بھی مہنگے ہیں. گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین, کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں تو.
خواجہ صاحب کی نظر یہ نعتیہ کلام، اعلیٰ حضرت نے یہ قصیدہ خود لکھا ہے اور وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں بھی یہی پڑھنا. اس کا یہ شعر دیکھیے، بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز. آپ میں سے جو دکاندار حضرات بیٹھے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. وہ کوئی بچہ دے جانے نا دکان اتے کہ جناب نال کام بھی سکھاؤ والا آ جاوے تے نالے کوئی 150 دا خرچہ ہولی ہولی. وہ کہتے ہیں نہیں پہلے ہم پیسے نہیں دیں گے، اس کو رکھیں گے. رکھتے ہیں. اگر وہ لڑکا گاہکوں سے بدتمیزی کرے تو دوجے دینی جناب آپ انہوں نے گھر دے نوں سد کے آنے بھائی ایک نوں کام سکھائیے تے بدتمیز ہے ساڈی تے گاہکی خرید کرے گا، اسی تے نوں نہیں رکھ سکتے. دوجا ہے کو ہنر کوئی نہیں. اب سنو یہ مصرع، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں. بے ہنر اور بے تمیزوں کو دامن میں رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی عطا اور نوادشات کا حصہ ہے. جدوں تی کرے نہیں آندی اسی اچھے کھلوتے ہیں. چس نہیں آ گئی پکارن دی، سواد نہیں آ گیا التجا کرن دا، تے مول نہیں پہ گیا. اور مجھ جیسے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جے اوتھے ہرنی فریاد کرے تے محبوب زامن بن کے کھلو جاندہ ہے. جے اسی بھی کوئی دلوں عرض کریے تو امام احمد رضا کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، پر اتنا بھی ہو جو کوئی آہ کرے دل سے. اوے تو زبانوں روڑا پائی جانا ہے، زبان تے روڑے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. احمد رضا آکھیا دلوں ہاں کر، خدا دی قسم حضور سن دے بھی نے تو تیری مدد واسطے بھی آ جان گے. دل سے، دل سے. ہرنی دوڑی دوڑی گئی اور اپنے بچوں سے کہا چھتی دودھ پی لو، مالک کھلوتے انتظار کر رہے ہیں. ان بچوں نے آگے سے کہا کہ جو حضور اتھے کھڑے نے تو پھر ساڈا ہے دودھ پینا بھی بے ادبی چ آ جانا ہے، ساڈا دودھ پینا بھی بے ادبی وچ آ جانا ہے. چل ماں تیرے نال ہی چل رہے ہیں. اور تھوڑی دیر میں وہ ہرنی دو بچوں کو لیے واپس پلٹ رہی ہے اور شکاری دیکھ کر ورتا ہے حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ کلی دا آنا بھی اوکھا سی، نال دو بچے بھی لے آئی ہے. سرکار اس سے کوئی بات نہیں کی. حضور نے اس کی رسی پکڑ کر پھر اس کو کھونٹے سے باندھ دیا. باندھ کر چلنے لگے نا. اب شکاری تڑپا اور تڑپ کے کہا اینا دا ایڈا خیال ہے تے راہ ٹور دے ہوئے ہوتے بھی نگاہ فرما، مجھے محروم کیوں رکھا جا رہا ہے. فرمایا کہ اے تیرا شکار ہے میاں. تے بچے بھی لے آئی تے رکھے سو. عرض کی تھی حضور ہن کیڑا شکار تے کیڑا شکاری، میں تے آپ توڑیاں زلفاں دا اسیر ہو گیا ہے. مجھے بھی دامن کرم سے لگائیے. مشرف بھائی اسلام ہوا لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی. میں تو یہ جو اینڈ والا حصہ ہے ایک سطر ہے صرف خواجہ صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد جب اس نے پڑھا تو جان عالم علیہ السلام نے پھر اس سے ایک بات فرمائی. بندی ہوئی ہرنی کو دیکھ کے، سرکار نے خود باندھا تھا اب اس کو، وعدہ تھا نا، اس بندی ہوئی ہرنی کو دیکھ کے فرمایا ہن ایدا کی کرنا ہے. آپ نہیں جا سکے نا میرے ساتھ وہاں جہاں میں پہنچ گیا، آپ نے غور کیا ہے. پھر اس کی فکر ہے ایدا کی کرنا ہے. عرض کی تھی حضور ہن میری شے ہی کوئی نہیں رہ گئی، کیا نظر کریں جانا، کیا چیز تم ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، ہر شاید ہن مالک کی تسی. تو دیکھیے ہرنی جہاں فریاد کرے تو وہ بھی کبھی محروم نہیں رہا کرتی. بس اینڈ پر یہی عرض کرنا چاہوں گا، ہم اپنے دل کا تعلق سرور عالم علیہ السلام کی ذات سے جوڑیں. ہر ویلے تعلق رکھیے، ہر ویلے. نگاہ دائیں بائیں بھی پھر رہی ہو، دل کوچہ جانا کا طواف کر رہا ہو. اور امام کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور پھر کدی انج بھی ہوندہ ہے کہ امام کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے،
تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ جان و دل کے ساتھ حاضری۔ اور میں عرض کروں وہاں پر وہ بارگاہ ایسی ہے، نہ لباس دیکھے جاتے ہیں نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں، وہ دل کا بازار ہے، وہاں دل ہی دیکھے جاتے ہیں، اور جو وہاں دل سے آ جائے وہ کبھی بے دل نہیں ہوتا، اسے اس درگاہ کے اندر قبولیت ملتی ہے، اور ایسی ملتی ہے کہ آج بھی اولیاء کی چوکھٹوں پر چلے جائیے، بادشاہوں کے مقبرے ویران ہیں، در فرید کے چراغ آج بھی روشن ہیں۔ ہاں جی، وہ بجھ نہیں رہے، وجہ کیا ہے کہ دل محبوب سے جڑا ہوا ہے، ہمہ وقت کی حضوری حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کی چوکھٹ کی خیرات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نماز پنجگانہ کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں لائیں کہ فرما نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تلاوت قرآن روز کیجئے کہ یہ محبوب پہ اترا ہوا کلام ہے، اور درود و سلام اپنی عادت بنا لیجئے کہ درود و سلام پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔